اچھا جی، یہ جتنی بھی ہم نے اسم کی جتنی بھی بحث ابھی تک سیکھی ہے، اب آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس کی آپ اپلیکیشن انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ان چیزوں کو، یعنی جو اسم کے ہم نے 4 پہلو پڑھے ہیں اس کا ہم نے استعمال کس طرح کرنا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو آ جاتی ہے وہ ہوتی ہے کہ آپ نے ان اسماء کو جوڑنا کیسے ہے، جس کو آپ عام زبان اردو زبان میں جیسے جس کو آپ کہتے ہیں کہ مرکب، ٹھیک ہے۔ مرکب کا مطلب جیسے عربی زبان میں کہتے ہیں راکبہ، راکبہ کا مطلب ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، سوار جس کو ہم کہتے ہیں، جو کسی کے اوپر سواری کرنا، وہ اسی سے لفظ ترکیب بنا ہے۔ تو سوار کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ فرض کیجیے گھوڑا ہے، اس کے اوپر جو سوار ہے وہ بیٹھ کے مل گئے دونوں، تو اسی سے انہوں نے یہ عربی زبان کا شاید لفظ بنا ہے۔ راکبہ یرکبو کا مطلب یہ آپ چھوڑ دیں، اس کو نہیں، صرف میں یہ کر رہا ہوں کہ مرکب کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسماء کو جوڑنا کیسے۔ تو جوڑنے کا آسان سا طریقہ آپ کسی بھی جی اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ راکبہ ہے، را کاف با، را کاف با، جی راکبہ، جی۔ تو جو آسان آپ انگلش میں لے لیں، مجھے فرینچ وغیرہ کا نہیں پتہ، نہ مجھے پشتو کا بھی نہیں پتہ، کہ آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 2 اسماء کو آپ نے، پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دیکھیے بنیادی طور پر 2 قسم کے مرکب ہوتے ہیں، یعنی آپ نے کوئی بھی 2 اسماء کو جوڑا تو اس سے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بات پوری سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں خوبصورت بچہ، بڑا گھر، اب اس سے آپ کو پوری بات سمجھ نہیں آتی، تو اس کو کہتے ہیں مرکب ناقص، یعنی آپ اس کو لکھیں نہیں، مطلب آپ صرف سمجھ لیں اس کو، کہ جس سے بات پوری نہیں ہو رہی۔ آپ نے 2 اسماء کو تو جوڑ دیا، آپ کہتے ہیں جی آرام دہ کرسی، اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس، اس کو کہتے ہیں مرکب ناقص۔ ایک ہوتا ہے مرکب تام، یعنی جس سے آپ کو پوری بات سمجھ آ جائے، پورا جملہ ہوتا ہے، کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ مسجد بڑی ہے، کشادہ ہے، آج موسم اچھا ہے، تو اس سے آپ کو، اس کو جملہ کہتے ہیں۔ یعنی ایسے اسماء کو آپ جوڑ کے پورا جملہ بنائیں جس سے وہ پوری سینس کنوے ہو جائے، بلکہ وہ گرامر میں وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی خبر جو ہے جملے میں آپ کو مل رہی ہو، کہ بھی مسجد بڑی ہے، یا آج فلاں جگہ حادثہ ہو گیا، یا یہ ہو گیا، وہ جس سے آپ کو کوئی خبر مل رہی ہو، اس کو کہتے ہیں مرکب تام۔ تام مطلب جو پورا ہو جائے، جی جملہ وہ اس میں وہ جملہ اسمیہ کی ایک شکل ہوتی ہے، اس میں خبریہ ہوتی ہے، انشائیہ ہوتا ہے، وہ مجھے بھی اتنا نہیں پتہ ہے جی، وہ مشکل چیزیں ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیں۔ تو بنیادی طور پر، اور وہ بھی سمجھنا ضروری نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم ان کو پڑھیں گے، کہ جیسے بنیادی طور پر 2 قسم کے جو مرکبات ہم پڑھیں گے، وہ ایک ہوتا ہے مرکب توصیفی۔ میں تھوڑا سا آج کوشش کروں گا کہ اس کے بارے میں آپ کو آج تھوڑا سا انٹروڈکشن دوں۔ ایک ہوتا ہے مرکب توصیفی، کہ جس میں ایک صفت ہوتی ہے، ایک موصوف ہوتا ہے اور ایک صفت ہوتی ہے۔ یعنی عربی زبان میں کسی بھی 2 اسماء کو جوڑ، جیسے میں نے ابھی کہا کہ بڑا گھر، اب اردو زبان میں نارملی صفت جو ہوتی ہے وہ پہلے آتی ہے، موصوف، اب آپ صفت اور موصوف تو سمجھتے ہیں نا، کہ کسی کی ایٹریبیوٹ کسی کو دینا ہو، کسی شخص کو، جگہ کو، تو اس کی صفت۔ باقی زبانوں میں اس طرح ہی ہوتا ہے کہ جو صفت ہوتی ہے وہ پہلے آتی ہے، اور جو موصوف ہیں وہ بعد میں آتے ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں جی بیڈ بوائے، فرض کیجئے، انگلش میں بھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ صفت پہلے آتی ہے، موصوف بعد میں آتا ہے، لیکن عربی زبان میں الٹ ہے۔ لیکن ابھی آپ صرف اس کی ٹرمینالوجی کو سمجھ لیں کہ کون کون سے ہم نے مرکبات کا جو ہے وہ ہم نے سیکھنے۔ ایک ہوتا ہے مرکب توصیفی، یعنی جس میں صفت اور موصوف کو ملا کر ایک 2 اسماء، جیسے میں نے لکھا بڑا گھر، بڑی مسجد، خوبصورت بنگلہ، یا جو بھی ہے، اس کو مرکب توصیف اسی سے بنا ہے کہ جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے۔ ایک ہوتا ہے مرکب اضافی۔ مرکب اضافی کا مطلب ہے کہ آپ کسی چیز کی اضافت کسی کی طرف کر رہے ہیں، آپ کسی چیز کو منسوب کر رہے ہیں، یو آر گیونگ سم تھنگ ان پوزیشن آف سم بڈی۔
جیسے اضافت میں دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ فرض کیجیے یہ پین ہے، یہ کتاب ہے، آپ کہتے ہیں جیسے ابھی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ یہ کیسے بن گیا، ابھی آپ کہتے ہیں جیسے عربی میں کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب، یعنی جس میں کا کے کی آپ استعمال کرتے ہیں کہ فلانے کی کار، میری ٹوپی، یا اس کا گھر، یعنی جس کی کوئی چیز آپ کسی کی طرف منسوب کر رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں مرکب اضافی، یعنی آپ کسی کی اضافت میں وہ چیز دے رہے ہیں۔ اللہ کی تو ہر چیز اللہ کی ہے، لیکن آپ اس کتاب کو اللہ کی طرف گویا کہ منسوب کر رہے ہیں، یا اس دوسری، یا آپ اس کی اضافت اللہ کی طرف کر رہے ہیں، اس کو یہ بنیادی طور پر یہ دو ہم انشاءاللہ اس کے پڑھیں گے، اور اس میں ڈیٹیلز بہت ہیں انشاءاللہ، آپ آگے چل کے دیکھیں۔ اچھا، یہ تو یہ ہے کہ عربی زبان کے اندر دیکھیے، اور جوڑنے کا جو عربی زبان میں یا کسی بھی زبان میں طریقہ ہوتا ہے، یہ تو آپ صرف ٹرم سمجھ لیں، ابھی انشاءاللہ آگے چل کے ہم سمجھیں گے، لیکن آج ہم ذرا سمپل چیزیں سمجھیں گے کہ کسی بھی دو اسماء کو جوڑنا ہو تو جیسے آپ انگلش میں کرتے ہیں کہ آپ کرتے ہیں اینڈ، یا آپ اور استعمال کرتے ہیں، یہی کرتے ہیں نا، کہ آپ کہتے ہیں ٹیبل اینڈ چیئر، بک اینڈ پین، یا آپ کہتے ہیں ملک اور ٹی، یا آپ یا اینڈ استعمال کرتے ہیں یا اور استعمال کرتے ہیں۔ عربی زبان میں اگر آپ نے دو سمپل کسی بھی دو اسماء کو جوڑنا ہے اور اس کی سینس کوئی بھی بے شک نہ بنتی ہو، اینڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے واو، اس کا مطلب ہوتا ہے اور جو ہوتا ہے اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں او۔ اب آپ یہ جو دو حرف ہیں ان کے ذریعے سے آپ کسی بھی دو اسماء کو جوڑ سکتے ہیں۔ جیسے فرض کیجئے آپ نے کہنا ہو کہ ایک اسم کیا ہے، اور اس میں کوئی وہ پہلو جو ہم نے پڑھے ہیں کہ بھی دو جمع ہو سکتے ہیں، ایک واحد ہو سکتا ہے، ایک مؤنث ہو سکتا ہے، ایک جمع ہو سکتا ہے، یعنی اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ جو دو اسماء آپ لے رہے ہیں وہ سمیٹریکل ہوں، یہ نہیں ہے۔ آگے چل کے جو ہم پڑھیں گے دے ہیو ٹو بی سمیٹریکل، لیکن ابھی آپ نے کسی بھی دو اسماء کو جوڑنا ہے۔ مثلا آپ نے ایک اسم لے لیا صادقن، ٹھیک ہے، ایک آپ نے فرض کیجئے دوسرا اسم جو آپ لے رہے ہیں نمبر 1 اور نمبر 2، دوسرا آپ کہتے ہیں کاذبن، یہ دو اسماء ہیں نا، ایک صادقن ہے ایک کاذبن ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ یار ان کو جوڑنا ہے ہم نے، تو اس کے لیے آپ سمپلی کیا کرتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا کہ آپ کہتے ہیں صادقن و کاذبن، ٹھیک ہے، یہ اس کا مطلب کیا ہوا، کوئی ایک بعض یا اینی ون، کیونکہ یہ نکرہ ہے۔ اب آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے جھوٹا اور سچا، اس کا مطلب ہے، لیکن آپ نے جو غور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ واو سے دو اسماء کو جوڑ دیا، صادقن و کاذبن، یعنی کوئی سچا شخص مرد اور کوئی جھوٹا مرد یا کوئی جھوٹا شخص، تو یہ اب ایک مرکب بن گیا ہے۔ لیکن دیٹ ڈزنٹ میک اینی سینس، کوئی اس سے سینس نہیں بنتی بھی کیا مطلب ہے کوئی سچا کوئی جھوٹا، کس کی طرف اشارہ ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے اس کو ہم مرکب ناقص کہتے ہیں کہ اس سے آپ کو کوئی خبر نہیں مل رہی، کوئی حکم نہیں مل رہا، کوئی انفارمیشن نہیں مل رہی۔ اسی طرح اگر فرض کیجیے آپ کہتے ہیں جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، آپ کسی اور کو جوڑنا چاہیں حسن، اور ایک ہوتا ہے کبیح، مطلب ایک ہے، اب میں یہ نہیں لکھتا ہوں کبیح، لیکن آپ کو تھوڑی تھوڑی اس کی بھی پریکٹس کرنی چاہیے کہ آپ کو پروننسیشن آپ کا بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ حسن میں کوئی خوبصورت حسین انسان ہو، اور کبیح جو بدصورت ہو۔ اب آپ نے ان دونوں کو جوڑنا ہے تو آپ اس کے اندر واو کے ساتھ، یعنی واو زبر کے حسن و کبیح، تو اب یہ مرکب بن گیا۔ مرکب کیوں کہ اب آپ نے دونوں کو جوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ اب اس کی مثالیں قرآن مجید میں بہت زیادہ ہیں، وہ میں ابھی آپ کو مثالیں دیتا ہوں، لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ اینڈ لگا کے، اس کا مطلب واو جو ہوتا ہے عربی زبان میں اور بھی بہت معنی دیتا ہے، قسم کے لیے آتا ہے، اور جی زیادہ قسم کے لیے قرآن مجید میں آیا ہے،
اور یہ استثناء کے لیے جس کو کہتے ہیں کسی چیز کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے وہ بھی اس کے لیے آتا ہے. اچھا ایک طریقہ یہ ہو گیا مرکب ناقص اس کو آپ چھوڑ دیں. اب وہ اس میں اب میں نے صرف آپ کو اس لیے بتایا کہ اگر فرض کیجیے آپ کتاب پڑھ رہے ہیں تو کہیں گے یار یہ ناقص واقص کہاں سے آ گیا. تو ناقص ہے یہ کیونکہ اس سے آپ کو کوئی خبر نہیں مل رہی. مطلب آپ کو یہ چیز کوئی آپ کو انفارمیشن نہیں دے رہے بھئی حسن ہے کوئی چیز اچھی ہے بری ہے کیا چیز ہے وہ ہمیں نہیں پتہ ہے. یعنی انہوں نے جو مرکب تام کی جو ڈیفینیشن کی ہے وہ یہی کی ہے کہ کوئی ایسا مرکب جس سے آپ کو کوئی انفارمیشن کوئی خبر مل رہی ہو کوئی حکم مل رہی ہو. اللہ تعالیٰ جیسے اتقوا اللہ، اب وہ تو خیر ورب ہے لیکن اس سے اللہ کا ایک حکم جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. تو کوئی چیز وہ اب میں اس لیے آپ جی انفارمیشن اباؤٹ واٹ کس چیز کے بارے میں؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ کہتے ہیں میں ایک منٹ دیکھا جائے تو صادقن و کاذبن کے اندر دو لوگوں کے بارے میں انفارمیشن ہے، ایک صادق ہے ایک کاذب ہے. آپ نے دیکھیے نہیں دیکھیے آپ بول کیا رہے ہیں. صادقن و ہاں کاذبن کیا بولا ہے آپ نے ابھی اردو میں؟ سچا اور جھوٹا. سچا اور جھوٹا. اب ہمیں کوئی سچا کوئی جھوٹا اس کا مطلب اب یہ مطلب آپ کو میرے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں دے رہا ان کے بارے میں کوئی انفارمیشن اٹ از ناٹ. یہ ایک جنرل آپ بات کر رہے ہیں کہ بھئی سچا اور جھوٹا. اب وہ انسان کون ہے یا وہ کہاں رہتا ہے یا آپ کو اس نے تنگ کیا ہے جب اس کے بعد دیکھیے نا میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. جیسے آپ کہتے ہیں بڑی مسجد، اب اٹ ڈزنٹ گیو یو اینی انفارمیشن. آپ یہ نہیں کہہ رہے. اب میں آپ کو فرق بتاتا ہوں. ناؤ اٹ از گیونگ یو انفارمیشن کہ مسجد بڑی ہے. اب آپ کو پتہ یہ چلیں آپ یہ بھی لگا لیں ساتھ، لیکن اگر آپ کو اتنا بھی کہہ دیا جائے کہ مسجد بڑی ہے یا مسجد آپ کہیں جی کشادہ ہے، اب آپ کو یہ کوئی نہ کوئی ایسی انفارمیشن دے رہے ہیں مسجد. بڑی مسجد کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی بڑی کس لحاظ سے ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ بھئی واٹ ڈز دیٹ مین. تو وہ جملہ جو ہے وہ جملہ مکمل نہیں ہوتا. یعنی جو جملہ ہوتا ہے وہ آپ کو پوری سینس کنوے کرتا ہے. تو وہ صرف اس کو آپ کہتے ہیں مرکب تام. نہیں تا سے جیسے تمام جیسے لکھتے ہیں آپ تمام ہو جانا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کہ اللہ نے اس کو مکمل کر دیا تمہارے دین کو تمہارے لیے. تو یہ تام ہوتا ہے. تامن مرکب تام کا مطلب تمام سے بنا ہوا. تا میم کا مادہ ہوتا ہے تمام، یعنی جس سے آپ کو پوری انفارمیشن مل رہی ہو. تو یہ بنیادی طور پر دو قسم کے مرکبات ہوتے ہیں. یہ مرکب تام ہے، اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں. وہ آگے چل کے اسی لیے میں نے وہ ابھی اس کو چھیڑا نہیں ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ یہ مرکب ہے، ایک ہے وہ پورا جملہ ہے جس سے آپ کو پوری انفارمیشن مل رہی ہے. ٹھیک ہو گیا سلیم صاحب، سمجھ آ گئی؟ تو اب میں اس کو مٹا رہا ہوں. آپ ابھی اپنی توجہ اس کے اوپر دیں کہ آپ نے ان دونوں کو ملا دیا. اسی طرح آپ اس کے ساتھ اگر فرض کیجئے اس کے ساتھ آپ او بھی لگا سکتے ہیں. او کا مطلب ہوتا ہے اور. تو صادق یا آپ نے اور کر لیا صادق یا جھوٹا، سچا یا جھوٹا. اسی طرح آپ اس کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں یہ بنیاد. اس کے ساتھ آپ جو مرضی جوڑ لیں. مطلب آپ فرض کیجئے آپ انگلش میں بھی آپ بہت چیزیں جوڑ سکتے ہیں. روڈ اینڈ کار اینڈ ٹرک اینڈ سائیکل اینڈ کر کے جو مرضی لگا دیں. اسی طرح قرآن مجید میں دیکھ لیں آپ بہت ساری مثالیں ہیں. وہ میں ایسی ذہن میں سوچ رہا تھا جیسے سورہ حدید میں آتا ہے هو الظاہر دیکھیے الظاہر والباطن. الظاہر والباطن اس میں بھی ہے یہ جو آپ کا جو ہے واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ والغیب جیسے والشہادۃ. تو اب واو کے ساتھ اب جو مرضی جیسے آپ کہہ رہے ہیں وہ پوری جو آخری جو سورہ حشر کی ہے وہ.
تو اس میں آپ واو کے ساتھ آپ جو مرضی اس کو ایڈ کرتے جائیں، اور اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے الغیب و شہادت، تو یہ اب مؤنث آ جاتا ہے، یہ مذکر آ جاتا ہے ورڈز جو ہیں، تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. تو واو اور او لگانے سے یو کین، اس میں بہت اچھی سی مثالیں دی ہوئی ہیں، وہ انشاءاللہ وہ ایکسرسائز پوری اس کی ہوگی. اچھا دوسری چیز جو ہے، اب فرض کیجئے ایک پڑھنے کا بھی طریقہ ہے، وہ بھی آپ کو تھوڑا سمجھنا چاہیے. فرض کیجئے کہ زیادہ کوشش، اور قرآن مجید میں بھی میرے خیال میں اس طرح سے نہیں ہے کہ ایک معرفہ ہو اور ایک نکرہ ہو. اکثر چیزیں جو پراپر ناؤنز ہیں ان کو اللہ نے جوڑا ہے، الظاہر والباطن، دیکھیے ذہن سے آیت ہی نکل جاتی ہے. اچھا والکاذب، اسی طرح الحسن و قبیح ہو سکتا ہے، مطلب اس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی سیمیٹری ہونا ضروری نہیں ہے، جو عام آپ واو اور او سے جوڑ رہے ہیں، لیکن وہ آگے ہم پڑھیں گے اس میں سیمیٹریکل ہونا ضروری ہے. مرکب توصیفی اٹ ہیز ٹو بی ایگزیکٹلی ان دا سیم، دونوں جو ہے. تو اس میں آپ فرض کیجئے اب آپ اس کے ساتھ الصادق لگا دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں الکاذب. اچھا یہ جو الف لام ہوتا ہے، یہ جو الف لام ہے یہ ہوتا ہے معرفہ کا. آپ کو پتہ ہے وسعت کا جو ابھی آپ نے سوال کیا تھا، ال لگا دیا تھا، صادق پہ آپ نے ال لگا دیا تو وہ معرفہ بن گیا. اب آپ بات کر رہے ہیں کہ کوئی پرٹیکولر بندہ ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، صادق کوئی بھی ہے، اور اسی طرح کوئی جھوٹا جو ایسا بندہ ہے جو ہم جانتے ہیں. اب فرق صرف یہ پڑا کہ آپ نے الصادق اور الکاذب لگا دی. اب وہ پڑھنے کا ایک طریقہ ہے اس کو، کہ یہ جو الف لام ہوتا ہے، یہ الف لام جب کسی بھی اسم کے اوپر لگا دیتے ہیں، اس کو یہ جو الف ہوتا ہے اس کو نارملی عربی زبان میں حمزہ کہتے ہیں، حمزہ کہتے ہیں، الف نہیں کہتے. الف بھی کہتے ہیں لیکن حمزہ، اس کو اصل میں کہتے ہیں حمزۃ الوصل. وہ ہوتا یہ ہے کہ یہ کئی جگہ پر یہ حمزہ جو ہے، یہ اب پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ لکھا جاتا ہے بٹ اٹ از سائلنٹ، بولا نہیں جاتا. وہ اس صورت میں کہ فرض کیجئے کہ یہ واو کے آگے یہ واو ساکن، یہ الکاذب تھا، تو اب آپ اس کو یہ نہیں پڑھیں گے کہ الصادق و الکاذب. یہ پڑھنے کا قاعدہ ہے کہ جب واو اس طرح سے آ جائے تو اب یہ جو حمزہ ہے یہ لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا. یعنی in other words it is silent. کیسے پڑھیں گے؟ الصادق والکاذب. ٹھیک ہے، یہ پڑھا نہیں جائے گا، اور یہ اکثر آپ دیکھیے یہ پڑھنے کا طریقہ ہے الصادق والکاذب. اسی طرح الحسن، اور اب یہ آپ نے یہ الف الکبی تھا نا، الکبی ہو، تو اس سے پہلے واو آ گیا، تو اب آپ کا یہ اس کے اوپر یہ کچھ نہیں، یہ الف لکھا ایسے ہی رہ جائے گا، بلکہ اس کی حرکت بھی گر جاتی ہے. آپ قرآن مجید میں اکثر دیکھیں تو الحسن والکبی، اب الف نہیں پڑھا جا رہا، لکھا جا رہا ہے والکبی. اب آپ یہ کہیں کہ جی نہیں اس کو لکھنے کا پھر کیا فائدہ ہے؟ تو یہ ہر زبان میں ہوتا ہے کہ بہت، جیسے لسن ہی میں نے لکھا ہے، لسن جیسے ہوتا ہے. اب اس میں کئی لوگ ٹی نہیں بولتے، لسن بولتے ہیں، ٹی لکھا جاتا ہے، بولا نہیں جاتا. اسی طرح عربی زبان کے اندر یہ اب الف جو ہے یہ لیکن لکھنا ضروری اس لیے ہے کہ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ معرفہ ہے. تو یہ پڑھنے کا طریقہ ہے الصادق او کاذب، تو وہ اس طرح. لیکن جب الصادق، اچھا یہ میں نے واو لکھا. اچھا اسی طرح آپ فرض کیجئے کہ یہ جو واو ہے، ویسے تو آپ نے لکھ دیا جی نہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا وہ آپ تھوڑا آگے چلیں گے، پہلے یہ سمجھ لیں، وہ میں بتاتا ہوں. وہ الصادق کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ اس میں دو قسم کے حروف ہوتے ہیں. چلیں اب آپ نے وہ اٹھا دیا ایشو. ایک کہلاتے ہیں حروف شمسی، اور ایک کہلاتے ہیں حروف قمری. ٹھیک ہے،
آپ کی جو الفابیٹس ہیں ب پ ت ت جیم چ ہ اس میں سے کچھ حروف جو ہوتے ہیں ان کو حروف شمسی کہتے ہیں، کچھ کو کہتے ہیں حروف قمری. مطلب کیا ہے ان دونوں کا کہ جو حروف شمسی ہیں جیسے وہ اسی سے انہوں نے لیا الشمس. تو اب یہ جو ہے یہ حروف یہ جیسے شمس ہے اس کے ساتھ جب الف لام لگے گا تو وہ الف لام بولا نہیں جائے گا، وہ الشمس والقمر بحسبان، ٹھیک ہے، وہ اس طرح بولا. تو حروف قمری جو ہیں وہ ہمیشہ الف لام پڑھا جائے، جیسے القمر ہوتا ہے القمر. اب اقمر نہیں پڑھ سکتے، القمر والنجم جیسے اس کے بعد القمر والشمس بحسبان والنجم والشجر. والنجم یہ ان کا نام بھی ہے، والنجم یہ دیکھیے والشجر. اب یہ والشجر نہیں پڑھیں گے، والشجر یسجدان. تو یہ حروف ہیں وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ وہ کون سے حروف ہیں کہ جن کے ساتھ آپ جب الف لام شروع میں آ جائیں تو الف لام نہیں پڑھا جاتا. تو وہ پڑھنے کا طریقہ ہے، وہ عربی کا طریقہ نہیں ہے، وہ اس کو وہ تجوید کا طریقہ ہے، وہ کہ حروف شمسی اور حروف قمری کہ القمر سے یاد رکھ لیں، لیکن وہ آپ کو یاد رکھنے پڑتے ہیں کہ یار کون سے حروف جو ہیں. جیسے آپ نے کہا اسا سواد جو ہے وہ، بلکہ وہ میں نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو اب آپ ویسے کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے دال زال را زا سین شین سواد اور زواد، یہ شمسی ہوتے ہیں، شمسی حروف. یعنی ان سے پہلے اگر اب آپ فرض کیجئے دال ہے دارن، ٹھیک ہے، تو اب آپ اس کے ساتھ الف لام لگائیں گے تو آپ الدار نہیں پڑھیں گے، الدار نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ شمسی ہے. جیسے الشمس کی طرح پڑھیں گے اس کو تو یہ ہوگا الدارو الدارو الشمس. اسی طرح سین سے جیسے بنتا ہے سماؤن، آسمان ہے، اس کے ساتھ جب آپ الف لام لگائیں گے تو یہ السما نہیں کہیں گے، یہ کہیں گے السماء والارض. تو یہ جیسے ارض آ گیا اردن. اب یہ کیا ہے؟ یہ قمری ہے کیونکہ اس لسٹ میں نہیں ہے، باقی جتنے بھی ہیں وہ قمری حروف آ جائے. جی لیکن الف نہیں ہے، نہیں، وہ یہ مادہ یہ ہے زمین کا الارض، وہ آئے گا الارض. جب آپ نے الف لام لگایا اس کے اوپر تو کیا ہوگا؟ یہ الارض، وہ دو الف جو ہیں وہ مل نہیں سکتے، تو یہ آپ پڑھتے ہیں الارض، ٹھیک ہے. سعودیہ پڑھیں گے یا السعودیہ پڑھیں گے؟ سین جو ہے نا دیکھیے السعودیۃ العربیہ کہتے ہیں، السعودیہ نہیں کہتے، السعودی کہتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا وہ کیا کہتے ہیں لیکن وہ السعودیہ ہوتا ہے. تو یہ پڑھنے کا طریقہ ہے، یہ آپ کو یہ اگر حروف کا پتہ ہو، لیکن انشاءاللہ وہ پریکٹس. شمسی یہی ہیں، اس کے علاوہ باقی جی شمسی یہی ہیں، باقی جو ہیں وہ قمری کہلاتے ہیں. میں نے تو یہ نوٹ کیا. 8 ہیں، 8 شمسی ہیں، باقی سارے جی ان سے اب آپ کو مطلب کوئی زال ریز ریز سین شین سواد سواد جو توئیں بھی ہیں، سوری توئیں یاد کر لیں تو قمری تو پھر آسان. ظاہر ہے جو باقی توئیں بھی. جیسے دیکھیے ابھی آپ نے پڑھا الظاہر، یہ شمسی ہے، الظاہر آپ نے پڑھا 10 ہو گئے. الظاہر الظاہر، یہ الظاہر نہیں پڑھیں گے. اور الباطن آ گیا کیونکہ با ان میں نہیں ہے تو وہ آپ پڑھتے ہیں الباطنو، یہ آپ الباطن پڑھتے ہیں، اس کو اب باطن نہیں پڑھیں گے. تو یہ چونکہ قمری ہے الباطن القمر کی طرح اس کو پڑھا جائے گا. یہ آپ وہ تجوید کے قاعدے میں اس کو وہ لے گئے. ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی اپنا ندیم صاحب. تو یہ آپ کو ظاہر ہے چونکہ ہمارے تو اعراب لگے ہوتے ہیں قرآن مجید میں، اس لیے آپ کو غلطی لگتی نہیں ہے. مطلب الدار اگر لکھا ہوگا نا تو دال کے اوپر آپ کو پتہ ہے تشدید ہوگی، الدارو. جو مجھے عثمانی والا رسم الخط ہے نا اس پہ یہ ان پہ حرکت نہیں ہوتی. تو جب حرکت نہیں ہوتی نا تو جو بچے جو پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے بچے یہاں پر اسلامی اسکول میں جاتے ہیں تو وہ پڑھتے ہی عثمانی رسم الخط میں، تو وہ اس میں وہ حرکت نہیں ہوتی تو ان کو پتہ چل جاتا ہے ہاں بھائی اس کو حرکت نہیں ہے تو اس کو یہی پڑھنا ہے.
ہمارے تو اس پہ سب چیزوں پہ حرکت لگی ہوئی ہوتی نا. نہیں عثمانی ہم بھی تو عثمانی خط رسم الخط کو نہیں، ہم پڑھتے ہیں. تو وہ مجیدی پر ہیں. جی ہم تو مجیدی اردو قرآن پڑھتے ہیں نا، مجیدی. نہیں، لیکن وہ بنیادی طور پر وہ بھی عثمانی رسم الخط پہ پڑھا جاتا ہے. جتنے بھی قرآن مجید ہمارے ہاں جتنے بھی پڑھے جاتے ہیں وہ بنیادی طور پر وہ ہیں. جو تھوڑا سا فرق آیا ہے وہ یہ جو عرب سے قرآن مجید چھپتے ہیں وہاں تھوڑی سی ہمارے لیے ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ورنہ جو ہمیں وہی عثمانی رسم الخط کہا جاتا ہے اس کو. وہ جو آپ فرما رہے ہیں وہ مجھے نہیں پتہ اس کا مجیدی جو ہوتا ہے مجیدی پتہ نہیں، یہ وہ نہیں ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو منسوب ہے کہ انہوں نے جس رسم الخط کو فائنلائز کیا تھا اس کو ہم فالو کرتے ہیں. اس کی اور بھی قرات اور بھی ہیں، قرات ڈفرینٹ ہیں، لیکن جو رسم الخط ہے یعنی لکھنے کا طریقہ جو ہے وہ ہم جو فالو کرتے ہیں وہ رسم الخط جو ہے وہ عثمانی رسم الخط کو کرتے ہیں. تو جی وہ اپنی جگہ، لیکن وہ مجیدی رسم الخط چلیں وہ چاہے وہ نہیں، لیکن جو ناشر تاج کمپنی بھی تو ناشر ہی ہے نا، لیکن تاج کمپنی بھی رسم الخط عثمانی رسم الخط کو فالو کرتے ہیں. تو وہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو رسم الخط ہے، دا وے آف رائٹنگ، وہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا فالو کرتے ہیں. اچھا جی ٹھیک ہو گیا، یہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ اچھا ہاں نہیں وہ ہم واو پہ تھے کہ اب آپ اس کا بھی پڑھنے کا طریقہ ہے کہ والکاذب پڑھیں گے یا والشمس والارض، وہ پڑھنے کا طریقہ ہے. واو کے ساتھ الف لکھی جائے گی اور وہ حروف شمسی اور قمری کو آپ کو پریکٹس کرنی پڑتی ہے. ایک اور پڑھنے کا قاعدہ یہ ہے کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ الحسن، اب میں الحسن اور حسین نہیں کہنا چاہتا لیکن وہ اکثر اب آپ نے او لگایا ہے اور آگے آ گیا الکبیح، ٹھیک ہے، یہ سمجھ آ گئی. اب اس کو بھی پڑھنے کا طریقہ ہے کہ یہ الف لام آپ کو پتہ ہے کہ یہ حمزۃ الوصل ہے، یعنی یہ لکھا، وصل کا مطلب تھا ملا دینا، وصال اسی سے بنا ہے نا. تو وصل کا مطلب ہے کہ آپ لکھ رہے ہیں بٹ یو آر ناٹ، اس کا ساؤنڈ اس کی نہیں نکل رہی. لیکن اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی یہ معرف باللام یعنی الف لام معرفہ والا لام کسی آگے والے اسم پہ آ جائے اور اس سے پہلے کوئی ساکن حرف کوئی بھی ساکن لفظ حرف آ رہا ہو، اس کو پھر آگے آپ اس طرح نہیں پڑھتے الحسن او الکبیح، لکھا اسی طرح جائے گا. آپ کو یو شوڈ نو کہ لکھنے کا طریقہ، آپ کا کام عربی سیکھنے کا یہ ہے کہ اگر آپ نے اس طرح سے لکھ دیا نا کہ الکبیح، اب آپ کو گرامیٹیکلی اٹ از ایبسلیوٹلی کریکٹ. آپ نے کہا الحسن او الکبیح، اس کا مطلب ہے کہ کوئی جو حسین اور بدصورت، خوبصورت اور بدصورت. پڑھنے کا طریقہ از ڈفرینٹ. اس میں یہ ہے کہ جب بھی الف لام سے پہلے حرف کوئی ساکن آ جائے تو اس ساکن حرف کے نیچے آپ زیر دے دیتے ہیں. یہ پڑھنے کا طریقہ. الحسن اول، اب یہ واو اسی سے لام سے مل گئی، یہ اسی طرح سائلنٹ ہو گیا. تو یہ پڑھیں گے الحسن اول کبیح، جیسے آپ نے وہاں پڑھا تھا کہ الحسن والکبیح، ٹھیک ہے. اسی طرح یہ پڑھنے کا طریقہ ہے کہ الحسن اول کبیح. اور بھی اس کی بہت ساری مثالیں ہیں انہوں نے دی ہوئی ہیں، اور بھی دیکھ لیں. جیسے یہ جیسے کہتے ہیں، لیکن یہ اس پہ نہیں ہوگا الصادق اول، نہیں ہاں چلو اسی کو لے لیں. آپ کو قاعدہ تو سمجھ آنا چاہیے نا. دیکھیے اگر فرض کیجیے آپ کہتے ہیں الصادق، یہی ہوگا نا، ایسے لکھا جائے گا نا الکاذب، ٹھیک ہے. اب اس کو جیسے میں نے کیا آپ نے یہ بالکل ٹھیک لکھا ہے، آپ کو گھبرانے اور لکھا بھی ایسا ہی ہوگا، لیکن میرے خیال میں ہاں وہ قرآن مجید میں پھر وہ چینج ہو جاتا ہے کیونکہ وہ آسانی کے لیے. الصادق او اس کا مطلب کیا ہے کہ سچا یا جھوٹا، کوئی پرٹیکولر بندہ ہے جو ہم جانتے ہیں، معرفہ چونکہ ہم عرض کر رہے ہیں. اب اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ الف لام جو ہے
یہ ہمیں پتہ ہے، اس کو معرف باللام کہتے ہیں، کہ جس کو آپ نے معرفہ بنایا، الف لام لگا، معرف باللام، کہ جس کو آپ نے الف لام لگا کے معرفہ بنا دیا۔ جب آپ نے معرفہ بنایا اور اس الف لام سے پہلے یہ واو ساکن یا کوئی بھی ساکن حرف آ رہا ہو، تو اب اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، یہ زیر لگائیں گے، الصادق اول کاذب، اول، تو اب یہ نہیں پڑھا جائے گا، اس پہ حرکت بھی نہیں، وہ حرکت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ اسی طرح ہاں اس کے اوپر حرکت رہے گی، آپ یہ پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ واو جو ہے یہ جا کے یہ لام کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے، اول کاذب، اول کبیح، اور بھی اول رحمان، اول رحیم، جو بھی اس طرح، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاں ٹھیک ہے۔ تو یہ پڑھنے کا طریقہ ہے، لیکن آپ کو جو چیز جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ملانے کا یعنی دو اسماء کو مرکب بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ اس کے آگے آپ جو مرضی جوڑتے جائیں، اس کے آگے آپ او لگا کے اس کے آگے آپ کہتے ہیں والامین، کہ وہ امین ہے، اور او لگا دیں آپ اس کے ساتھ لگا دیں الخبیث، یعنی یو کین کنٹینیو ڈوئنگ دیٹ، وہ آپ کا وہ مرکب جو ہے وہ بڑھتا جائے گا، یعنی واو یا او لگانے سے اس کو آپ بڑھاتے جا سکتے ہیں۔ تو یہ میں وہ عرض کر رہا تھا کہ اس میں انہوں نے یہ حروف شمسی اور قمری دیے ہوئے ہیں، اور اس میں کیا چیز ہے بھائی، یہی دو چیزیں ہیں۔ پھر میری بات سنیں، آپ حروف شمسی اور اس کو کنفیوز نہ کریں، اگر آپ اس طرح لکھنا سمجھ لیں گے نا، دیٹ از سفیشینٹ۔ ہاں وہ میں نے جیسے عرض کیا وہ پڑھنے کا طریقہ ہے، وہ آپ کو پریکٹس ہونی چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں بھی آپ کو اسی طرح دیکھیے انہوں نے بہت سارے لکھے ہوئے ہیں، الخبز والماء، دیکھیے انہوں نے یہ پیج اگر آپ دیکھیں نا، پیج 44 پہ دیکھیں، پیج 44 پہ دیکھیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں انہوں نے ووکیبلری جو ہے وہ بھی آپ کو دی ہوئی ہے۔ اب یہ سارے جو اسماء ہیں یہ قرآن مجید کے جو پتہ نہیں خبز پتہ نہیں آیا ہے کہ نہیں آیا، مجھے نہیں یاد، قرآن مجید میں خبز نہیں، مجھے نہیں یاد۔ بہرحال دیکھیے یہ پیج 44 پہ اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے دیکھیے واو لگا کے اور او لگا کے ساری ایگزامپلز انہوں نے دیے ہیں۔ دیکھیے شروع میں کیا نظر آ رہا ہے، مل گیا آپ کو؟ دیکھیے خبز و ماء، اب خبز کیا ہوتا ہے؟ روٹی پانی بھی نہیں تانوں یار، میرا مطلب روٹی پانی تو سارے چکر ہی پھنسے ہوئے ہیں، پھر نہیں یاد رہنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ خبز و ماء، اب انہوں نے دو چیزوں کو ملا دیا جی، پیج 44 پہ۔ ٹھیک ہے، دیکھیے انہوں نے واو لگایا تو کیا مطلب، وہ خبز روٹی کو کہتے ہیں، و ماء، اور کچھ روٹی یا کچھ پانی۔ اب یہ ذہن میں رکھیے یہ نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیے، آگے انہوں نے الف لام دونوں کو لگا دیا، الخبز، اب کسی خاص روٹی کی بات کر رہے ہیں، مطلب ہو سکتا ہے یہ کوئی مفت ہی مل رہی ہو ہے جی، الخبز، اور آگے اب الماء نہیں پڑھیں گے، والماء، الماء کو والماء، اب وہ دیکھیے میم جو ہے الماء ہے، وہ قمری حرف میں میم جو ہے وہ کرمی حروف قمری میں سے ہے، تو جب آپ اس کو پڑھیں گے الخبز والماء، وہ الف لام الف لکھا جا رہا ہے لیکن وہ پڑھا نہیں جا رہا۔ اسی طرح دیکھیے لبن او ماء، لبن او ماء، لبن کہتے ہیں دودھ کو، لبن یعنی کچھ دودھ اور کچھ پانی، یہ پاکستان والا دودھ اور پانی ہے جی، لبن و ماء، تو آپ نے دو اسماء کو جوڑ دیا واو کے ساتھ۔ اسی طرح دیکھیے اب آگے الحسن، یہ جو ہے نمبر 4، الحسن اول کبھی، دیکھیے واو کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں سمجھ آئی ہے بل والی بات۔ دیکھیے وہ یہ دیکھیں نا، میں نے یہی بتایا آپ کو کہ جب آپ نے لکھا الکاذب، یہ تو سمجھ آ گئی نا، یہ الف لام آپ نے لگایا تھا معرفہ بنانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے پہلے فرض کیجئے او آ جاتا ہے، یہ ساکن آ گیا نا،
اس سارے اسم سے پہلے یا اس کو سارے اسم کو بھی چھوڑ دیں. ساکن تو نہیں ہے نا یہ، اس کے الف کے ساتھ مل کے بول تو رہا ہے نا آؤ. نہیں یہ جو حرکت ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ جزم کا مطلب ہوتا ہے، یہ آواز تو دے رہی ہے نا. نہیں وہ آواز دے رہی ہوتی ہے لیکن اس کے اوپر آپ جو حرکت ہے وہ اس کو آؤ بولتے ہیں. اپنی زیر زبر یا پیش، مطلب وہ واو کی آواز جیسے آپ اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ واللہ. تو آپ واو پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے؟ اس کے اوپر زبر ہے. ہاں لیکن اس پہ بھی اگر آپ واو نہ لگائیں تو صرف آ رہ جاتا ہے. واو اپنی آواز تو دے رہا ہے نا اس میں بھی. ہاں آواز دے رہا ہے وہ، ٹھیک ہے. ہاں لیکن اس کے اوپر آپ حرکت جو اس کی ساکن کی جو حرکت ہوتی ہے اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ شاید اس کے ساتھ ملا کے پڑھا جا رہا ہے، شاید یہ مطلب ہو، کیونکہ یہاں پہ بھی آپ یہ ساکن حرکت آ رہی ہے تو اس کے ساتھ ملا کے پڑھ رہے ہیں، اس کو ال پڑھ رہے ہیں، یعنی وہ سیپریٹ نہیں پڑھا جا رہا. اس کا بھی مطلب یہی ہے، یہ واو ساکن کا مطلب یہی ہے کہ یہ اس حرف کے ساتھ پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جا رہا ہے، لیکن اس کی آواز اس لحاظ سے وہ ساکن اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ اس کے اوپر حرکت. یہاں پہ لام الشمس ہے، یہ لام ہم کہیں گے ساکن ہے کیونکہ یہ آواز پیدا نہیں کر رہا. یہاں تو آواز پیدا لیکن اس کے اوپر بھی دیکھیے اصل میں یہ اسی طرح ہی ہے. یہ جو ہے اس کو لکھنے کا طریقہ یہ ہے، لام کے اوپر جزم ہوتی ہے جی، وہ سکون اس کو کہتے ہیں. وہ کیوں کہتے ہیں مجھے یہ اس کی لٹرل سینس نہیں پتہ، لیکن دس مینس کہ یہ جو لفظ ہے ساکن الشمس، اب اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سائلنٹ ہو گیا ہے لیکن اس کے اوپر ہے یہ سکون. اسی طرح یہ جو ہے اس کے اوپر بھی ادار پڑھا جائے گا. یہ جو سکون کی حرکت ہے یہ لام پڑھی نہیں جا رہی، لکھی گئی ہے، پڑھی نہیں جا رہی. اسی طرح وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہاں او جو ہے وہ واو کی آواز نکل رہی ہے. چلیں آپ اس کو استثناء سمجھ لیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حرف جو ہے یہ ساکن ہے، یہ لکھا جا رہا ہے، پڑھا نہیں جا رہا، یا اس کی پوری وہ ساؤنڈ اس سینس میں واو کی ساؤنڈ میں وہ سینس میں وہ نہیں نکل رہی. تو اس کو جب آگے آپ ملاتے ہیں یا کوئی اور حرف لے لیں، اس میں اور بھی جیسے انہوں نے دیے ہوئے ہیں، ابھی وہ شاید آ بھی جائے، جیسے من ہوتا ہے یا فی، وہ آگے تھوڑا مشکل ہے، لیکن او کی مثال انہوں نے اس لیے دیا کوئی حرف ساکن ہو. اب کوئی آئے گا تو میں ہم تو اس لیے اس کو چھوڑ دیں جس کے آگے شد لگی ہوئی ہو تو پھر ہم بیچ والا چھوڑ دیتے ہیں لفظ. نہیں، لیکن میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ شد تو دال پہ لگی ہوئی ہے، دال پہ لگی ہے تو پھر اس کو ہم سائلنٹ کر دیتے ہیں. نہیں تو اب آپ اس کو، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اس کو اب آپ اس کو اس طرح نہیں دیکھیں نا. اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یہ والی حمزہ بھی ملا دیں اور یہ والی، تو یہ تو عرب تو بول ہی نہیں سکیں گے، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اس کو فرض کیجئے اس کو آپ سائلنٹ کر دیتے ہیں تو اب آپ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ تو وہ بولنے کا طریقہ بھی ان کے لیے بھی تو تکلیف دہ بہت ساری چیزیں ہیں نا. جو چیز آپ سائلنٹ کرتے ہیں وہ اس لیے سائلنٹ کرتے ہیں کہ عربوں کی زبان کے مسلز وہ بول ہی نہیں سکتے. تو اب آپ اس کو اگر فرض کیجئے آپ اس کو سائلنٹ کر دیتے ہیں تو یہ پڑھا ہی نہیں جا سکتا. مطلب وہ ایک طریقہ ہے پڑھنے کا بھی، لیکن وہ اٹ از ناٹ لائک دس، وہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ اس کے اوپر آپ نے یہ آل کاذب نہیں کہہ سکتے. اب وہ اس کو کسی نہ کسی طرح انہوں نے اس کو پڑھنے کا جو ان کا طریقہ ہے، مطلب یہ انہوں نے اس طرح بنا دیا ہے. نہیں میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے وہ آپ کی بات صحیح ہے، یہ اعراب تو بعد میں لگے، گرامر بنی بعد میں، بٹ they were speaking it like that. وہ کبھی بھی الکاذب یہ اگر یہ پڑھا نہ جائے تو اس کا مطلب ہوگا استفہامیہ کہلاتا ہے. استفہام کے لیے ہوتا ہے، مینس کہ اٹ از اے کوسچن. تو یہ اگر آپ نہیں پڑھیں گے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ الکاذب پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کیا وہ جھوٹا ہے یا وہ جھوٹا کیا، وٹ کے سینس میں آ جاتا ہے. تو وہ اس کا مطلب ہی چینج ہو جائے گا. اگر آپ وہ نہیں پڑھیں گے، اگر یا اس میں اول نہیں پڑھیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے واو کو سائلنٹ کر دیا نا تو اس کا مطلب ہی چینج ہو جائے گا. الکاذب پڑھیں گے تو وہ اس کا مطلب ہو جائے کہ از ہی اے لائر، یا وہ جھوٹا نہیں ہے یا کیا ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ اگر آپ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ اس کو اگر سائلنٹ کر دیں گے تو ہم عربی کی زبان کا جو بھی فارمولا ہے وہ ہم اس کے اوپر اپلائی نہیں کر سکتے، بیکاز دے اسپیک اٹ لائک دیٹ. آپ کہیں گے جی یہ لسن میں ٹی کیوں سائلنٹ کر دیا جی، مامے لگتے ہیں آپ.
بھائی ٹی لکھا ہوا ہے اس کو بولو. تو اسی طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ بہت سارے الفاظ انگریزی میں ہیں کہ جن میں آپ لفظ نہیں بولتے حالانکہ وہ لکھا جاتا ہے. تو وہ اس لیے ہے کہ وہ آئی ڈونٹ نو ہو سکتا ہے کہ جب انگریزی بنی ہو یا کوئی بھی زبان بنی ہو تو اس وقت انہوں نے اس میں وہ لسٹن ابھی بھی بولا جاتا ہے کئی جگہوں پہ. تو آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو اہل زبان اس کو کس طرح بول رہے ہیں. وہ کبھی بھی واو کو ختم نہیں کریں گے لیکن وہ اس کو پڑھیں گے کیسے؟ وہ اس کو او الکاذب نہیں پڑھیں گے, او الکاذب نہیں پڑھیں گے یا وہ بولیں گے نہیں. یہ اول یہ لام کے اس کے اوپر یہ جزم آ جائے گا. اول بولنے سے جو الف بھی ہے وہ اول سے یہ الف تو ہے ہی حمزۃ الوصل اس کو کہتے ہیں. یہ ویسے ہی سائلنٹ ہو جاتا ہے, لکھا جاتا ہے بولا نہیں جاتا. تو اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے. اول کا قرآن مجید میں مثالیں ہیں وہ آگے آ بھی جائیں گی انشاءاللہ. دیکھیے نا جیسے یہاں آیا یہ العادل جی او الظالم. اب اگر واو آپ چھوڑ دیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ العادل جیسے پڑھے وہ بولا نہیں جائے گا ان سے الظالم. دیکھیے نا, دیکھیے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے انتم اشد خلقا ام السماء. اس کا کیا مطلب ہے؟ انتم, یہ جو ہے یہ کہتا ہے کیا. ٹھیک ہے, اگر فرض کیجئے, میں فرض کے لیے کہہ دیں اگر یہاں واو ہوگا تو یہ وہ اس کو بول نہیں سکیں گے. او انتم یا کیا, یہاں آئے گا اور کے معنی میں. یا تم زیادہ مطلب وہ زیادہ طاقتور ہے یا تم زیادہ ہو. لیکن وہ کہہ رہا ہے یہ آپ نے فرض کیجئے یہاں واو گرا دیا یا لکھا ہی نہیں ہے, قرآن مجید میں تو نہیں لکھا, وہاں تو قرآن میں تو یہ لکھا انتم اشد خلقا ام السماء. وہ ام بھی بلکہ آتا ہے یا کے معنی میں, ام السماء. تو یہ جو یہ ہے, اگر یہ جو آپ جو بات کر رہے ہیں کہ اس کو آپ سائلنٹ کر دیں گے تو اس کا مطلب ہوگا یہ وہ والا بن جائے گا. ٹھیک ہے, وہ کیا والا بن جائے گا. تو دین دس ول گیو یو ایبسلیوٹلی ڈفرینٹ میننگ. جی, تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ بہت سارے قاعدے ہیں کہ جو زبان میں فٹ نہیں آئیں گے اس میں, اسی لیے ان کو کہتے ہیں کہ وہ ایکسیپشنز ہوتے ہیں. لیکن آپ کو یہ چیز ذہن میں رکھنی ہو کہ وہ بولتے اس طرح, اور ان کی عربوں کی ایک خاص, وہ ہمارے جو ٹیچر تھے وہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ انسان 2 زبانیں یا 3 زبانیں کیوں نہیں سیکھ سکتا, کہ ہم جس معاشرے میں یا جس بھی انوائرمنٹ میں رہ رہے ہوتے ہیں تو وہ ہماری زبان کے مسلز جو ہوتے ہیں وہ اس طرح سے وہ بالکل وہ جسے کہتے ہیں دے آر فارمڈ ان دیٹ وے کہ میں اگر کوشش بھی کروں, ہم دعا جتنی مرضی زور لگا لیں نہیں عربوں کی طرح نکال سکتے ہیں. جی نہیں, خواہ نکال لیتے ہیں اصل میں بی ہمارا سب سے مشکل ہوتا ہے. جی وی لفظ جو ہوتا ہے ہاں, وہ نہیں نکلتا ہمارے سے. مثلا وہ لوگ ہی سمجھ میں نہیں, ٹی جیسا ہوتا ہے, ٹھا بولتے ہیں. ہاں نہیں وہ میں عرض کر رہا ہوں وہ ہو جاتا ہے, وہ نکل بھی آتے ہیں, یہ ضروری ہے. عربی جو ہے وہ پاکستان کو پاکستان بولتے ہیں. نہیں وہ تو ان کے تو وہ پے ہے نہیں نا, ان کی الفابیٹ میں پے نہیں ہے. بریک لے لیں جی بریک لے لیں, میں آگے یہ سمجھ جی ہاں کافی ٹائم ہو گیا جی, چلیں میں نے تو آگے بھی جانا تھا, پتہ نہیں آگے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. بہرحال یہ دیکھیے یہ جو یہ اب آپ کے سامنے یہ پیج 45 جی نہیں وہ چائے کے بعد بھی چلیں دیکھتے ہیں. یہ دیکھیے پیج 45 پہ انہوں نے ایک عربی میں ترجمہ کریں, تو اب آپ یہ پریکٹس کریں اس کی, اس سے آپ اور ایک بازار اور گھر اور بازار, اس میں ایک گھر اور ایک بازار, واحد نہیں ایک گھر, ایک کا مطلب ہے کہ اب وہ نکرہ استعمال کریں, مطلب سم ہاؤس اور سم مارکیٹ, سم اور اینی مارکیٹ. تو اینی یا سم یا بعض یا کچھ یا ایک یا 2 کے لیے اگر آپ ترجمہ کر رہے ہیں تو وہ اس کو نکرہ لے رہے ہیں. تو اگر فرض جیسے آگے ہے گھر اور بازار, اب وہ گھر اور بازار کا مجھے پتہ ہے کہ جو گھر کی بات آپ کر رہے ہیں وہ کون سا گھر ہے, جو بازار ہے وہ کون سا بازار ہے. تو اس لیے وہ نکرہ ہے, اس کے ساتھ کچھ بعض یہ وہ اس طرح کی چیزیں. ایک کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک, کوئی اینی کا مطلب ہے ایک, اینی
نہیں اینی کے ساتھ ال نہیں لگے گا، ال لگے گا جو وچ وی نو، خاص پراپر ناؤن کے ساتھ. دیکھیں نا الکاذب آپ نے بنایا کہ جس کو میں اور آپ جانتے ہیں یہ وہ کاذب ہے، عبداللہ بن ابی ہے، وہ کوئی there is some certain particular person کہ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. معرفہ یہی ہوتا ہے نا کہ آپ مطلب کوئی دا ہاؤس آف اللہ یا دا بک جب آپ کہیں گے تو یو مین سم پرٹیکولر بک. بک کہہ دیں گے اس کا مطلب کتاب کوئی. جی تو ایک گھر اور ایک بازار کا ہوگا البیت، نہیں آپ پھر ال لگا رہے ہیں. ال کا مطلب ہے بیت والسوق. نہیں ال نہیں لگائیں گے آپ، اچھا ال نہیں لگا. کیونکہ یہ نکرہ ہے. آپ یہ دیکھیں نا، پہلے آپ یہ دیکھیں کہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے. معرف پانی اس میں رکھ دیں آپ، پانی چائے چائے یاد آ رہی تھی. تو بات یہ ہے کہ آپ کو ابھی آپ نے پریکٹس کی ہے کہ معرفہ اور نکرہ میں ڈفرنس کیا ہے، کہ کسی بھی نکرہ کے ساتھ الف لام شروع میں لگ جائے گا وہ معرفہ بن جائے گا. تو اس کے جو معنی میں جو فرق پڑتا ہے وہ یہی ذالک الکتاب. اب یہ ذالک الکتاب وی نو وہ کون سی بات ہو رہی ہے، کس کتاب، وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ قرآن مجید ہے، جو قرآن مجید میں شروع میں آیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو وہ الکتاب ہے. ویسے تو قرآن مجید میں آیا نا کہ انزلنا کتاب، نزلہ کتاب، بہت جگہ پہ آیا کہ کتابن بھی آیا ہے، لیکن وہاں پر الکتاب کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہم نے نازل کیا ہے اٹ مینس قرآن مجید. دیر از نو ادر بک. اس سے تورات نہیں لی جا سکتی، اس سے انجیل نہیں لی جا سکتی مراد. وہ الکتاب مینس قرآن مجید. تو الکتاب اگر ہوتا کتاب انزلہ علی عبدہ، وہ جیسے وہاں آتا ہے سورہ کاف میں ہے الحمدللہ الذی الحمدللہ انزل علی عبدہ، نہیں وہاں پہ بھی الکتاب، عبدہ الکتاب، وہ الکتاب ہے وہاں پہ بھی. یہ جو الف لام را کے ساتھ جو صورتیں شروع ہوتی ہیں اس میں کتاب انزلناہ فلا 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 صدرو کا حرجن، وہ اس طرح کے الفاظ ہیں قرآن میں کہ ہم نے یہ جو کتاب نازل کی ہے اس سے تمہارے دل کے اندر کوئی حرج پیدا نہ ہو. تو قرآن مجید کے لیے بھی کتابن، وہ پھر کانٹیکسٹ اس کا بتاتا ہے کہ بھی قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے یا کسی اور چیز کی بات ہو رہی ہے. لیکن الکتاب جب آپ نے معرفہ بنا دیا تو اسی طرح یہاں الخبز، یہ کیا ہے لفظ، وہ جو ہے نا جو آپ فرما رہے ہیں ایک گھر، وہ ایک سے مراد وہ یہ لے رہے ہیں کہ بھئی اینی ہاؤس. ٹھیک ہے، تو اینی ہاؤس کے لیے آپ اس کو نکرہ سے جب وہ کہیں گے گھر اور بازار، تو اب وہ گھر اور بازار جو ہے وہ کسی خاص گھر کی بات کر رہا ہے کہ جو سننے والوں کو دونوں کو اس کا پتہ ہے، تو وہ اس کو آپ ٹریٹ کریں گے ایز اے معرفہ. تو وہاں آپ کہیں گے الدار والسوق، سوق کہتے ہیں بازار کو، لیکن وہ پڑھنے کا تھے. جی بیت کہہ سکتے ہیں آپ، ہاں بیت کہہ سکتے ہیں. ہاں وہ بیت اللہ بھی تو اللہ کا گھر ہی ہے نا، الدار بھی گھر ہی ہے، دونوں ہو سکتے ہیں.